سب سے پہلے آپ کو بتائیں رواں مانسون سیزن میں بارش کے سب سے طویل انٹری 7 گھنٹے کی بارش نے شہر کے در و دیوار دھو ڈالے۔ شاہراہیں چوراہے گلی محلے ندی نالے کا منظر پیش کرنے لگے۔ گھروں اور دکانوں میں پانی داخل ہو گیا۔ جنرل ہسپتال کا سرجری وارڈ بھی پانی میں تیرنے لگا۔ شہری گاڑیوں موٹر سائیکلوں کو دھکا لگاتے رہے۔ شہر میں 7 گھنٹے کی نان سٹاپ بارش نے سڑکوں چوراہوں اور گلی محلوں کو تالاب بنا دیا۔ 3 فٹ تک پانی کھڑا ہونے سے معمولات درہم برہم ہو گئے۔ گاڑیاں موٹر سائیکلیں اور رکشے پانی میں جواب دے گئے۔ سیلابی صورتحال کے باعث لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ بارش کا پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہو گیا۔ پانی کا نکاس نہ ہونے سے شہری بے بسی کی تصویر بنے رہے۔ جینا محال ہو گیا، دیکھو لنگیا نہیں جاتا، وہاں بہت تنگ ہے۔ جب بھی بارش ہوتی ہے تو یہی مصیبت ہوتی ہے۔ خدا را کچھ کام کریں کہ ہم لوگوں کی مشکلات کم ہو جائے۔ پوش علاقوں میں بھی شہری مشکل صورتحال سے دوچار رہے۔ ماڈل ٹاؤن جی بلاک میں کئی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ فیروزپور روڈ پر گجو متا کا علاقہ تالاب کا منظر پیش کرتا رہا۔ انڈسٹریل ایریا میں فیکٹریوں کے علاوہ گھروں میں بھی پانی داخل ہو۔ اچرا میں سلطان احمد روڈ، ریڑیوں والا چوک، بابا اعظم چوک اور ملحقہ علاقے ندی نالے میں تبدیل ہو گئے۔ بند روڈ پر جموں والا کھو تالاب بن گیا۔ بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ لوگ نکاسی آب کی دہائی دیتے رہے۔ جنرل ہسپتال کے پلاسٹک سرجری وارڈ میں بارش کے ساتھ سیوریج کا پانی داخل ہو گیا، جس کے باعث وارڈ نالے کا منظر پیش کرتا رہا۔ نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس میں ہر طرف پانی جمع ہو گیا۔ شہریوں کو آمد و رفت میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ پورا کا علاقہ عامر ٹاؤن تالاب بن گیا۔ سڑک پر 3 فٹ تک پانی کھڑا ہو گیا۔ بارش کا پانی گھروں میں داخل ہونے سے مکین اذیت سے دوچار رہے۔ اقبال ٹاؤن کی الحمد کالونی اور نیلم بلاک کی گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرتی رہیں۔ 2 فٹ تک پانی کھڑا ہونے سے موٹر سائیکلیں بند ہو گئی۔ بیدیاں روڈ پر ویل چیئر پر معذور شخص بارش کے پانی میں پھنس گیا، جسے وہاں موجود سیکیورٹی گارڈ نے نکالنے میں مدد کی۔ شاہدرہ کی گلیاں بازار تالاب کا منظر پیش کرتے رہے۔ بیگم پارک کی گلیوں میں بھی 2 فٹ تک پانی کھڑا ہو گیا۔ کاہنہ میں بارش کا پانی گھروں کے ساتھ یونین کونسل کے دفتر میں بھی داخل ہو گیا۔ موسلادھار بارش کے باعث سڑکوں پر سیلابی صورتحال رہی۔ شمالی لاہور کی 7 سڑکیں ٹریفک کے لیے بند کرنا پڑی۔ صورتحال مانیٹر کرنے کے لیے CTO فیلڈ میں رہے۔ بارش تھمنے کے بعد پانی کا نکاس ممکن بنایا گیا اور شام تک صورتحال معمول پر آ گئی۔ شہر میں ہونے والی موسلادھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ شمالی لاہور کے علاقوں میں کئی سڑکیں ٹریفک کے لیے بند کرنا پڑی۔ ان میں لکشمی چوک سے گوال منڈی چوک، باٹی سے شاہ عالم چوک، آزادی فلائی اوور سے نیازی شہید چوک، ظفر شہید چوک سے 1 موریا اور 2 موریا پل تک، جبکہ اللہ چوک سے بھلا چوک تک سڑکیں ٹریفک کے لیے بند رہیں۔ چبورجی، استنبول، بطول محل ٹو لنٹن مارکیٹ، GPO چوک سمیت اہم شاہراہوں پر ٹریفک کا نظام درہم برہم رہا۔ CTO منتظر مہندی ٹریفک کی روانی یقینی بنانے کے لیے خود سڑکوں پر موجود رہے اور ٹریفک کنٹرول کرنے کے ساتھ وارڈن کو ہدایت جاری کرتے رہے۔ لکھے کا علاقہ ہے، یہ اندور شہر کا موری گیٹ، لکشمی چوک، یہ والا موری گیٹ کی طرف سے جا رہا ہے۔ یہ سارے رستے ہمارے بند تھے۔ یہ جہاں پہ ابھی میں خود آیا ہوں، اس کی مجھے اطلاع آئی تھی کہ کرسپا چوک ٹورڈ کوئنز روڈ یہاں پہ خاصا سارا پانی کھڑا ہے اور گاڑیاں خراب ہو رہی ہیں۔ یہاں پہ ہمارے سے ڈیورشن لگوانے کے لیے جتنی بھی جگہ ہیں جو ہمارے پاس جیسے جیسے ہمارے فیلڈ اسٹاف ہمیں بتاتا جا رہا ہے کہ نہیں چل رہی، ان کو ہم گائیڈنس دے رہے ہیں۔ بارش کے دوران سڑکوں پر سیلابی صورتحال رہی، تاہم بارش تھمنے کے بعد پانی کا نکاس ممکن بنایا گیا اور صورتحال بتدریج معمول پر آئی۔ عرفان ملک، سٹی 42۔ سب سے زیادہ بارش کہاں ہوئی، تفصیلات جاری۔ لکشمی چوک میں 167 ملی میٹر بارش ریکارڈ، تاج پورہ 134، فروخ آباد 133، نشتر ٹاؤن میں 24 ملی میٹر بارش ہوئی، چوک ناخدا 126، مغل پورہ 110، پانی والا تالاب میں 116 اور اپر مال میں 87 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ صبح سے ہونے والی بارش نے سڑکوں کو ندی نالوں میں تبدیل کر دیا۔ گلی محلوں اور چوراہوں میں بھی پانی جمع ہو گیا۔ مسلسل بارش کے باعث نکاسی کا نظام جواب دے گیا۔ واسا کے مطابق سب سے زیادہ بارش لکشمی چوک میں 167 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، تاج پورہ میں 134، فروخ آباد 133، ریلوے اسٹیشن اور مصری شاہ 126 ملی میٹر بارش ہوئی، نشتر ٹاؤن 124 ملی میٹر، پانی والا تالاب 116، مغل پورہ 95، مال روڈ 89 اور گلشن راوی میں 64 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ جیل روڈ پر 55، اقبال ٹاؤن اور سمن آباد 54، ایئرپورٹ 51، جوہر ٹاؤن 50 اور گلبرگ میں 27 ملی میٹر بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 2 روز بھی وقفے سے بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ قذافی بٹ، سٹی 42۔
اور ابھی آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں مہنگائی کے ماروں کو بجلی کا نیا جھٹکا۔ نیپرا نے بجلی 1 روپے 38 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی۔ جولائی کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی گئی، ستمبر کے بلوں میں وصولی کی جائے گی۔ صارفین کی جیبوں سے اربوں روپے نکلیں گے۔ مہنگائی کے مارے عوام کو بجلی کا بھی زوردار جھٹکا لگ گیا۔ حکومت نے بجلی 1 روپیہ 38 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ جولائی کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ نیپرا نے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ صارفین نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت نے ریلیف دینے کی بجائے ہمیشہ غریب عوام کی جیب پر ہی بوجھ ڈالا ہے۔ بجلی مہنگی ہو گیا، غریب آدمی کی سیلری دیکھ لیں کیا چل رہی ہے فیکٹریوں میں، 20 سے 21 ہزار روپیہ۔ اور جو پردیسی ہیں تو رہائش بھی مہنگی پڑتی ہیں، کھانا بھی ہوٹلوں سے مہنگا پڑتا ہے، پھر وہ گھر کیا بھیجیں گے، بل کہاں سے دیں گے، گھر والوں کو کیا سسٹم چلائیں گے۔ حکومت کو کچھ سوچنا چاہیے ہمارے غریبوں کے بارے، کم سے کم بجلی کرے کہ ہم لوگ ایزی زندگی جئیں۔ قوم کے لیے بہت بڑا نقصان ہے، غریب بندہ تو کوئی ٹھنڈی ہوا بھی نہیں لے سکتا، ہمیں تو کہیں ریگستان والے علاقے میں چھوڑ دینا چاہیے۔ صارفین سے اضافہ ماہ ستمبر کے بلوں میں وصول کیا جائے گا۔ کیمرہ مین ثاقب ملک کے ساتھ شاہد سپرا، سٹی 42۔ حکومت کے پاس 40 لاکھ ٹن گندم کا ذخیرہ، لیکن آٹے کی قیمت بدستور آؤٹ آف کنٹرول۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 10 روپے اضافے سے 1240 روپے کا ہو گیا۔ 25 روز میں آٹے کی قیمت میں 9 مرتبہ اضافہ ہوا۔ عوام 20 کلو آٹے پر 380 روپے اضافی ادا کر رہے ہیں۔ آٹے کی قیمت نان سٹاپ بڑھ رہی ہے اور غریب مسلسل مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 10 روپے اضافے سے 1240 روپے کا ہو گیا۔ آٹے کے 20 کلو کے تھیلے کی سرکاری قیمت 860 روپے ہے۔ یوں شہری 380 روپے اضافی ادا کر رہے ہیں۔ 25 روز میں آٹے کی قیمت 9 مرتبہ بڑھائی گئی ہے۔ اس سے عوام کی مشکلات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سستا کرنا آٹا ہے، غریب بندہ نہیں اتنا لے کے کھا سکتا، اتنا مہنگا آٹا ہے وہ غریب بندہ تو نہیں لے کے کھا سکتا۔ حکومت نو یہی کہاں گے بھی حکومت ساڈے حالت رحم کر دے۔ بہت زیادہ مہنگا ہو گیا، 1240 روپے تھا، مہنگائی بڑی ہو گئی، چینی دیکھو کتنے پہنچ گئی۔ دوسری طرف محکمہ خوراک کے ذرائع کا کہنا ہے کہ سرکاری گندم 20 ستمبر کے بعد ریلیز کی جائے گی۔ فلور ملز مالکان کے مطابق انہیں سرکاری ریٹ 1875 روپے پر گندم ملے گی تو آٹے کے نرخ خود بخود کم ہوں گے، اور اگر اسی طرح اوپن مارکیٹ کے رحم و کرم پر چھوڑا گیا تو آٹا مزید مہنگا ہوگا۔ کیمرامین عدیل چودھری کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ آٹے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن کا روٹی اور نان کی قیمت میں اضافے کا اندیا۔ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ آٹے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ جاری ہے اور اسی حوالے سے متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن نے بھی روٹی اور نان کی قیمت میں اضافے کا اندیا دے دیا ہے، جبکہ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن نے ہنگامی اجلاس بھی اسی حوالے سے طلب کیا ہے۔ کورونا وائرس کی کورونا کے وار برقرار ہیں۔ قاتل وائرس مزید 9 جانیں لے گیا۔ 672 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ مثبت کیسز کی شرح 12% پر برقرار ہے۔ وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر کورونا پابندیوں میں توسیع کی گئی ہے اور تعلیمی ادارے بھی 15 ستمبر تک بند رہیں گے۔ قاتل وائرس مزید 9 جانیں نگل چکا ہے۔ 672 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ مثبت کیسز کی شرح 12% پر ہے۔ ادھر ڈینگی کی پرورش، کینٹ اور واہگہ ریڈ زون قرار دے دیے گئے۔ کینٹ میں 139 ڈینگی کیسز رپورٹ ہو چکے۔ ڈیفینس سے 127 کیسز سامنے آئے۔ مچھر کو ہر صورت مارنا ہوگا، ڈی سی لاہور کا عملے کو حکم۔ سرویلنس میں رکاوٹ بننے والوں کو جرمانے ہوں گے۔ تو ڈینگی کی پرورش کینٹ اور واہگہ ریڈ زون قرار دے دیے گئے ہیں۔ کینٹ میں 139 ڈینگی کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ کالج اور یونیورسٹیز کے لیے 5 ارب کے فنڈ جاری۔ 105 ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کیا جائے گا۔ لاہور کے 3 کالجز میں نئے اکیڈیمک بلاکس بنیں گے۔ محکمہ خزانہ نے کالجوں کے نئے بلاک بنانے کے لیے 643 ملین روپے جاری کر دیے ہیں۔ اس گرانٹ سے کالجوں کے نئے بلاک تعمیر کیے جائیں گے۔ یہ بجٹ لاہور کے 3 کالجوں دھرمپورہ کالج، سمن آباد کالج اور سبززار کالج کے نئے اکیڈمک بلاکس کی تعمیر کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ محکمہ خزانہ کی جانب سے گرانٹ محکمہ ہائر ایجوکیشن کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی گئی ہے۔ جائیداد کا لالچ، جمشید چیمہ فیملی کو مکان ہتھیانے کے لیے زہر دیے جانے کا انکشاف۔ پولیس نے منصوبہ ساز گرفتار کر لیے۔ سابق مالک کی بیٹی کی امام پر زہر دینے کا بیان۔ ملازمین کو لاکھوں روپے اور تحائف کا لالچ دیا گیا۔
तो जायदाद का लालच। जमशेद चीमा फैमिली को मकान हथियाने के लिए जहर दिए जाने का इंकशाफ हुआ है। पुलिस ने मंसूबा साज गिरफ्तार कर लिए, जबकि साबिक मालिक की बेटी की इमा पर जहर देने का बयान। मुलाजमीन को लाखों रुपए और तहाइफ का भी लालच दिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल का कहना है कि आम आदमी महंगाई से सबसे ज्यादा मुतासिर होता है। इंतजामी अफसरान कीमतें कंट्रोल करने के लिए मरबूत लाए अमल तैयार करें। उन्होंने डिवीजनल कमिश्नर को हफ्ते में एक दिन खुली कचहरी लगाने की भी हिदायत की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने तमाम डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के साथ वीडियो लिंक इजलास किया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि आवाम की फलाह, तरक्याती मंसूबे, गवर्नेंस की बेहतरी, मेरिट और मुकम्मल शफाफियत उनकी तरजीहात हैं। अवामी मसाइल के हल के लिए तमाम डिविजनल कमिश्नर्स हफ्ते में एक दिन खुली कचहरी लगाएं। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि आम आदमी को सरकारी दफातर में इज्जत और एहतराम मिले और लोगों को बुनियादी सहूलियात तक रसाई के लिए किसी भी सिफारिश की जरूरत न पड़े। आईजी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। आईजी पंजाब का कहना है कि थानों और दफातर में शहरियों से बदसलूकी करने वालों की महकमे में कोई जगह नहीं है। इजलास के दौरान आईजी पंजाब का कहना था कि अदालती मफरूरों की ताज़ा तरीन तफसीलात लेकर अदालतों से उनके जमानतियों की जमानतें जब्त करवाई जाएं। मुतल्लिका सेशन जजेस को दरख्वास्त करें कि मफरूर उनकी जमानतें देने वालों के शनाख्ती कार्ड नंबर को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। DIG IT ने ब्रीफिंग में बताया कि पंजाब पुलिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल से जनरल पुलिसिंग और सर्विस डिलीवरी को मजीद मौसर बना रही है। पंजाब पुलिस के IT सॉफ्टवेयर्स की इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान पुलिस को भी फराहम किए गए हैं। कमिश्नर का नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ FIRs का इंदराज जारी रखने का हुक्म, ऑपरेशन तेज करने की भी हिदायत। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास में हैरेसमेंट कमिश्नर की कारकर्दगी का अलहदा जायजा लिया गया। कमिश्नर को ब्रीफिंग में बताया गया कि नाजायज मुनाफाखोरी पर 2 हफ्तों में 221 FIRs दर्ज की गई हैं, 475 गिरफ्तारियां हुई हैं, 1 करोड़ 33 लाख रुपया जुर्माना किया गया है। इस मौके पर कमिश्नर ने कहा कि नाजायज मुनाफाखोरों की सजा का पैमाना मसावी होना चाहिए। सरकारी नफनामों से ऊपर मुनाफाखोरी भत्ताखोरी है, सख्त एक्शन लिया जाएगा। कमिश्नर ने कम इंस्पेक्शंस पर 2 अजला की 3 तहसीलों को वार्निंग दे दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।